حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نومک علی السریر برم بوالدیک تضحکہما ویضحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔ فرمایا لوگو سنو، تم اگر اپنے گھر میں بستر پر سوتے ہو، بستروں پر سوتے ہو، سو رہے ہو، اور سوتے ہوئے تمہارے ماں باپ ضعیف ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، انہیں خوش کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو اور اچھے لطیفے سنا کے یا جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ باتیں سنا کے تضحکہما ان کو ہنساتے ہو، بستر پر سوئے ہوئے ہو اور اچھی باتیں سنا کے ماں باپ کو ہنسا رہے ہو اور وہ تمہیں خوش کر کے ہنسا رہے ہیں۔ فرمایا بستر پر سونا اور ماں باپ سے باتیں کر کے انہیں ہنسانا یہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ بستر پہ سونا، ماں باپ سے باتیں کرنا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں اولاد سے شکایت ہی ایک ہوتی ہے زیادہ تر، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں، 24 گھنٹے یہ مصروف رہتی ہیں، جب بات کرو کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میں ذرا دوستوں سے میری میٹنگ ہے، میں اپنے کالج جا رہی ہوں، ذرا فرینڈز کے ساتھ میٹنگ ہے، میری فلاں جگہ ایک جگہ برتھ ڈے پہ جا رہی ہوں، میری فلاں کمٹمنٹ ہے، میں ذرا اپنا کام کر رہی ہوں، کام کر رہا ہوں۔ بوڑھے ماں باپ کو شکوہ ہی اولاد سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ہماری باتیں نہیں سنتے، اور اولاد کیوں نہیں سنتی؟ وہ اس لیے نہیں سنتی کہ وہ پڑھ لکھ گئی، جوان ہو گئی، وہ بوڑھے ہیں، اب ان کی باتیں تو ان کی عمر کے حساب سے ہوں گی۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں نا؟ ان کی باتیں تو ان کے حساب سے ہوں گی، جیسے ان کی عمر ہے، جو ان کا زمانہ تھا، جیسے ان کی طبیعت ہے، جیسے ان کی تعلیم ہے۔ اب وہ سائنس کی باتیں تو نہیں کریں گے آپ سے، میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کریں گے، فزکس کی نہیں کریں گے، کیمسٹری کی نہیں کریں گے، پالیٹکس کی نہیں کریں گے، سوشیالوجی کی نہیں کریں گے، بڑے اونچے سطح کی باتیں آپ کے دوستوں کی تو نہیں کریں گے۔ ممکن ہے وہ کوئی کبھی ادھر کی بات کر دے، کبھی یہ کر دے، کبھی وہ کر دے، کبھی ایسا آپ کو برا بھلا کہہ دے، وہ تو جو ان کے جی میں آئے گا وہ سنانا چاہتی۔ نیکی اور عبادت ہے کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے بیٹھ کے ان کی باتیں سنو، جسٹ انہیں ٹائم دو، انہیں احساس ہو کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وقت نکال کر روزانہ ایک ٹائم اسپیسیفائیڈ ہے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ ان کی باتیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہے ماں، دیہات کی ہے، ممکن ہے کوئی پرانے دیہاتوں کا رونا رو رہی ہوگی، وہ فلاں کو بیاہ کے لائی تھی اور وہ ایسی نہیں نکلی اور فلاں جگہ شادی کی، فلاں نے ایسا کیا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کئی گورکھ دھندے سنائے گی ماں، باپ ہے پرانے وقتوں کی اپنی باتیں کرے گا، اپنے دل کے کوئی دکھڑے سنائے گا، ماں دکھڑے سنائے گی۔ وہ چاہتے ہیں بڑھاپے میں کوئی سنے، اور اولاد سے بڑھ کر سننے والا کون ہے؟ کس کا حق ہے؟ بس آپ ایک کوالٹی ٹائم دیا کریں ماں باپ کو، بڑھاپے میں ان کے پاس بیٹھیں، جو کہنا چاہتی ہیں سنیں اور ان کے ساتھ دلچسپی لیں۔ یہ نہ کہیں امی یہ کیا بور کر رہی ہیں آپ، یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، کوئی کام کی بات کرو، ان کا دل ٹوٹے گا۔ اسی باتوں میں دلچسپی لو، اس کا دل خوش ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کیسے دلچسپی لیں؟ بھئی جیسے آپ 2 سال 3 سال 4 سال کے اپنے بیٹے بیٹیوں میں دلچسپی لیتے نہیں لیتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہ جہاز لینا ہے، یہ فلاں چیز لینی ہے، یہ لینی ہے، یہ لینی ہے، کبھی یہ چیز پہننی ہے، یہ نہیں پہننا، یہ کھانا، اور یہ تو جو بچے چھوٹے چھوٹے ہر وقت کرتے ہیں، آپ ماں کے طور پہ دلچسپی لیتی ہیں کہ نہیں ان کے کاموں میں اور ان کی باتوں میں؟ وہ کہتے ہیں بچے چھوٹی عمر میں مجھے کہانیاں سناؤ، پھر آپ کہانیاں نہیں سناتی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اس کی ایک ملکہ تھی، اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی، اس کے اتنے سپاہی تھے، یہ پتہ نہیں کیا کیا سناتی۔ تو سٹوری بکس ہیں، میں دیکھتا ہوں باجی کو، وہ ہر رات سونے سے پہلے، شیخ احمد ہے ہمارا، شیخ احمد
ہر رات سونے سے پہلے سٹوری بک سے ان کو پڑھ کے سٹوری سناتی ہیں. فضا باجی ہیں، ہماری چھوٹی بیٹی سکینہ ہے، ان کو میں نے بتایا تھا وہ 2 سال کی ہے، مگر اس کی سمجھ کے مطابق ہر رات اس کی ڈیوٹی ہے اسے کچھ سٹوری سنائے، ایسی باتیں سنائے جس سے اس کو دلچسپی ہو. اب آپ کی دلچسپی، آپ ہیں 25 سال کے، آپ ہیں 40 سال کے، اب میری بات سمجھ رہے ہیں، آپ میچور ہو گئے، تو بچہ بچی 2 سال 4 سال 5 سال کا، اس کی دلچسپیاں اس کے حساب سے ہیں. تو آپ اس طرح چھوٹی بنیں گی یا چھوٹا بنیں گے، اس کی عمر کا ایج فیلو تو تبھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی نا. کمیونیکیشن کے لیے آپ کو نیچے اترنا ہوگا اپنی عمر سے، 2 سال کا بننا ہوگا، کبھی 3-4 سال کا بننا ہوگا. اگر آپ صدر پیٹ بن کے بات کرنا چاہیں، ڈاکٹر رئیق احمد عباسی بن کر، اور بچہ ہے 3-4 سال کا، تو وہ تو گیپ رہے گا، تو وہ تو بات نہیں بنے گی. بچہ چھوٹا ہے یا بچی 4 سال کی، آپ ناظم اعلیٰ بن کے بات کرنا چاہتے ہیں جناب شیخ زاہد فیاض، تو وہ تو نہیں سنے گا، گیپ رہے گا. تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اتر آتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے کھیلتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں. آقا علیہ السلام گلیوں میں حسنین کریمین کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے. ساری کائنات کے بارے کو مختار، جن کے دیدار کے لیے کل ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ ایک چہرے کا مکھڑے کا نظارہ کرنے کے لیے ترسیں، عرش جن کے قدم چومنے کو ترسے، قدسیان فلک جن کے جلوے کو ترسیں، کائنات کے کل انبیاء جن کے پیچھے صف در صف مقتدی بن کے کھڑے ہوں. وہ گلی میں نکلے، حسن حسین کھیل رہے ہیں بچوں سے، آقا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ پڑے. وہ آگے دوڑ جاتے ہیں، حضور ادھر دوڑتے ہیں، پھر پکڑنے جاتے ہیں، وہ ادھر دوڑ جاتے ہیں، پھر ادھر دوڑ پڑے، پھر جا کے پکڑ لیا، پھر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. ہے آج کل کوئی باپ جو چھوٹی عمر میں بچے کو اتنا پیار دے کہ کندھے پر بٹھا کے باہر نکلے؟ کہے گا نہیں ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے. ارے بھاڑ میں جائیں لوگ. ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا سٹیٹس ہے، آقا سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے. وہ اپنے شہزادوں پر کبھی سینے پر لٹاتے ہیں. امام حسن امام حسین شہزادے آئے، گود میں کسی نے بٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا. صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے کہ حضور کے قبروں پر پیشاب کر رہے ہیں. فرمایا خبردار، موو نہ کرو، کہیں در سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تمہارے خوف سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تکلیف ہوگی، اسے خوب کر لینے دو. اپنے کپڑوں پر کروا رہے ہیں، پھر پانی کر کے بہا دیا. نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین اور کبھی امام حسن حضور کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور دیر گزر جاتی ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. مجھ سے تو خیر کسی نے نہیں پوچھا، بیٹے حسن سے پوچھا وہاں سعودی عرب میں ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے. کسی اور نے پوچھا کہ قبلہ حضور اپنے پوتوں سے، بیٹوں سے، پوتی سے، یہ بچوں سے محبت، بہت بڑی محبت کرتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ تو معلوم نہیں حسن نے کیا جواب دیا ہوگا، وہ تو ڈاکٹر حسن محی الدین جانے، بیٹا حسن جانے، مجھے نہیں معلوم. مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ مدینے کی گلیوں میں حضور کو دیکھ لو، وہ حسنین کریمین سے کیا کرتے تھے. نماز کے سجدے کی حالت میں آقا کو دیکھ لو، وہ جب تک اترے نہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا. لوگوں نے سمجھا کہ حضور وفات پا گئے، سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے، پھر جھک جاتے تھے، اٹھا کے دیکھتے تھے، پھر سجدے میں چلے جاتے. پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں اٹھا تو حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے. اب کوئی مہیا کر سکتا ہے اس محبت کے پیمانے کی برابر معیار؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں سجدے میں، فرض نماز ہو رہی ہے با جماعت، تو اٹھتے ہوئے ان کو نیچے کر لیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پھر اوپر بٹھا چڑھ جاتے ہیں. تو جب آپ اس عمر کے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ڈیل کر کے دکھایا، تو آپ اس بچے کی عمر کے مطابق کرتے ہیں نا کمیونیکیٹ. جی
تو جب بچے سے ڈیل کر رہے ہیں، بچہ جیسا بن کے، بچے کی طرح بن کے، اس طرح اب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب ان سے بھی اسی طرح ڈیل کرو، جیسی وہ ہیں اسی طرح زبان میں بات کرو۔ جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں، باپ یا بچہ دودھ کو کہتا ہے دودو، تو آپ کہتے ہیں دودو پینا، دودو پینا کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کون سی بولی ہے؟ ہمارے مجھے یاد ہے چھوٹے سے جب حماد چھوٹا تھا، وہ کہتا تھا ماما لائی ڈاؤن ملکی، جب چھوٹا سا تھا، مطلب ہے مجھے سلا دیں اور لٹا کر مجھے دودھ پلائیں۔ تو یہ زبان بولتے تھے، لائی ڈاؤن ملکی۔ چھوٹی عمر کے بچے جو زبان بولتے ہیں، مائیں وہ زبان بولتی ہیں اور وہ زبان بولنی پڑتی ہے، اپنی زبان بگاڑتے ہیں۔ میرے بیٹے چھوٹے ہوتے تھے جب حسن اور حسین، بہت چھوٹی عمر میں، سال 1.5 سال 2 سال کے، میں اپنے کمرے میں بند کر کے گھوڑا بن جاتا تھا، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتا تھا، اپنے بال ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا تھا اور گھوڑا بن کے چلتا تھا، بند کمرے میں اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ بس میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح اولاد کے ساتھ چھوٹا بن کے ڈیل کرتے ہو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی باتوں کو نہ دیکھو، ان کے بڑھاپے میں جیسی بات وہ کریں اسی جیسا بن کے ڈیل کرو، تاکہ اپنائیت ہو، وہ یہ فیل نہ کرے کہ یہ آپ کی کیا باتیں ہیں۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ رد و بدل کرنے والے اس آرزو کے لوگ بہت تھے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ بہت سے لوگ قرآن کا نام، اسلام کا نام، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کا چراغ بجھانا چاہیں گے۔ تو جب دشمنوں اور مخالفوں کے لیے اور منکروں کے لیے قرآن مجید کی عظمت کا سکہ ان کے ذہنوں میں بچھانا چاہا تو ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اسلام کو اتارا ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ تم سے ہو سکتا ہے تو ایک حرف بھی بدل کے دکھا دو، اور آج تک 14 صدیاں بیت گئی، کوئی شخص قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہ سکا۔ بالکل اسی طرح اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی آقائے دو جہاں کو بھیجنے کی بات کی اور آقائے دو جہاں کو عظمت عطا کرنے کی بات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا نقش مخلوق کے ذہنوں پر ثبت کرنے کی بات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو دوبالا کرنے کی بات کی، اور مخالفوں کو عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے چیلنج کرنا چاہا، تو پورا قرآن گواہ ہے وہاں لوگوں کے ذہنوں پر عظمت مصطفی کا دبدبا، عظمت مصطفی کا رعب اور جلال اور عظمت مصطفی کی دھاک بٹھانے کے لیے اللہ نے جہاں بات کی ہم کہہ کر بات کی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور محبوب ہم نے تمہیں صرف ساری کائنات کی رحمت بنا کے بھیج دیا۔ حضور کو بھیجنے کی بات تھی، فرما سکتا تھا کہ وما ارسلت الا رحمت للعالمین، کہ میں نے بھیجا ہے رحمت بنا کر۔ فرما سکتا تھا کہ بولیے نا، میں نے بھیجا، مگر میں نے نہیں کہا ہم نے بھیجا ہے، تاکہ جن کی طرف آئے وہ بھیجنے والے کی عظمت کا تصور ارسلنا کے اندر سن کر آنے والے کی عظمت کا نقشہ قائم کر۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے ساری کائنات کا مشاہدہ فرمانے والا، اور باغیوں کو رب کا ڈر سنانے والا، اور نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا، اور رب کے اذن سے رب کی طرف بلانے والا، اور چمکنے والا اور چمکانے والا بنا کر بھیجا۔ مگر ہم نے بھیجا، کیا بولیے نا، ہم نے بھیجا۔ اپنی بات کی تو فرما دیا انا، اور محبوب کی بات کی تو کہا انا، جمع کی بات کی۔ یاد رکھیے کہ یہاں واحد متکلم یا جمع متکلم کا صیغہ رب اپنی ذات کی خاطر نہیں، مصطفیٰ کی ذات کی خاطر استعمال کر رہا ہے۔
فرمایا ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا ہے. اے ذکر مصطفی کو نیچا کرنے کی آرزو کرنے والوں، اب تمہارا مقابلہ مصطفیٰ سے نہیں براہ راست خدا سے ہے، چونکہ یہ خدا کا اعلان ہے کہ ہم نے ذکر اونچا کر دیا. اب جو کوئی خدا سے بڑا بن جائے میرے محبوب کا ذکر نیچا کر لے گا، اور جو خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا میرے محبوب کا ذکر نیچا نہیں کر سکتا. یہ جو کلمہ ہے نا نا ورفا نا، یہ اس طرح متوجہ کر رہا ہے. فرمایا علم نشرح لک صدرک. آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، آقا کی عظمتیں جہاں بیان کی ہے جمع متکلم سے بیان کی. نہیں فرمایا کہ علم اشرح لک صدرک، نہیں فرمایا کہ محبوب کیا تمہارے لیے تمہارا سینہ میں نے کھول نہیں دیا. کہہ سکتا تھا نا، نہیں فرمایا. فرمایا علم نشرح، کیا تمہارا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا، ہم نے کھول نہیں دیا. آپ نے غور فرمایا آقا کی عظمت کا جہاں ذکر کیا صیغہ جمع متکلم سے کیا، تاکہ اس صیغے میں جو عظمت کا پہلو ہے وہ ساری کی ساری عظمت مصطفیٰ کو منتقل ہو جائے. اللہ کے کلام میں جتنی عظمت ہے وہ ساری حضور کو منتقل ہو جائے. اب جب آپ اس قاعدے کو سمجھ چکے، اب سورہ کوثر کی طرف آئیے. فرمایا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر. محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر. یہ جو ہم سے بات شروع کی، یہ پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ بہت کچھ ملنے والا ہے. یہ جو عطا ہوا معمولی عطا نہیں، یہ معمولی عطا نہیں، کوئی بڑی عطا ہے جس کا ذکر ہم کے ذریعے کیا، کوئی بڑی عطا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں عطا کی. تو یہ جو انا کا کلمہ ہے یہ اللہ رب العزت کے کلام میں عظمت کو اجاگر کرنے اور اس عظمت کو من و ان مصطفیٰ کی شان میں منتقل کر دینے سے عبارت ہے. کہ جو میرے کلام میں عظمت نظر آ رہی ہے نا، بس یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کو ہونے والی عطا کی عظمت ہے. یہ ہے انا کا معنی. اس کے بعد فرمایا، اور حضور کی بات کی، یہ بھی نقطہ واضح کر دوں، جس طرح اپنا ذکر وہ جمع متکلم میں اللہ نے کر لیا، عربی میں کبھی ایسا استعمال ہوتا ہے کہ بات ایک کی ہوتی ہے مگر اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جمع کی ضمیر استعمال کر دو. تو فرما سکتا تھا انا اعطیناکم الکوثر، جس طرح اپنے لیے ایک ہو کر جمع کا صیغہ استعمال کیا نا، حضور کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا. اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عداوت میں جلنے والے سہم جائیں، ٹھٹر جائیں. یہ کلام کی عظمت انہیں دبا دے، انہیں پتا چلے کہ بہت کچھ عطا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بہت بڑی عطا ہوئی. یہ عطا کی عظمت اور حضور کی عظمت کی طرف اشارہ، مگر حضور کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، اس لیے کہ مخاطب کو وہ تھی اپنی بات. کیا اپنی بات؟ مخاطب کو جس سے خطاب کیا جائے، سنیے، اس سے تعلق تھوڑا ہو تو صیغے تکلف کے استعمال ہوتے ہیں، اور تعلق جو جو بڑھتا جائے کلام میں بے تکلف ہی آتی جاتی ہے. آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں، اگر تعلق بہت زیادہ نہ ہو اور اس تعلق میں رکھ رکھاؤ ہو، تعلق میں رکھ رکھاؤ ہو، تعلق میں کوئی جھجک ہو، کچھ پردے ہوں، تو ہمیشہ آپ کہہ کر بات کرتی ہے کہ آپ یہ میری بات سنیں. اور جب دوستی بڑھ جائے اور پردے اٹھ جائیں، جھجک دور ہو جائے، رکھ رکھاؤ نہ رہے، تعلق بڑھ جائے، تو پھر تم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ چھوڑ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تم کہتے ہیں. اور پھر کوئی پردہ بھی باقی نہ رہے اور کوئی حد بھی باقی نہ رہے، تعلق کے درمیان کوئی حد فاصل باقی نہ رہے، اور تعلق قرب کی انتہا کو جا پہنچے، یعنی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین سے بڑھ کر او ادنا ہو جائے. جب تعلق او ادنا کو جا پہنچے، تو جب ساری حدیں تعلق میں اٹھ جائیں تو پھر تم بھی نہیں، پھر تو کہتے. یہ بے تکلفی کی امتحان، بے تکلفی کی. تو کہنا یہ وہ ڈگری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اندازہ کر لو
جسے تو کہہ کے بلا رہا ہوں وہ کتنا عزیز ہوگا میرا، وہ کتنا قریبی ہوگا۔ وہ ایک غزل کا ایک مصرع بھی ہے، آپ تھے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے۔ 3 درجے ہیں، آپ تھے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے، یعنی پہلے جب تعلق میں رکھ رکھاؤ تھا آپ کہہ کر بات ہوتی تھی، تعلق بڑھ گیا تو تم کا لفظ چلنے لگا، اور جب تعلق انتہا کو پہنچا اب اس میں بے ساختی بھی آ گئی، اس میں بے ساختی اب فرمانے لگے تم، بلکہ تو اپنی بات کی عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا انا اعطینا، بے شک ہم نے عطا کی، اور محبوب سے خطاب کیا تو رکھ رکھاؤ کے صیغے استعمال نہ کیے کہ کہیں کوئی ناداں تعلق میں فرق نہ سمجھ بیٹھے، تعلق میں دوری نہ سمجھ بیٹھے، تعلق میں بعد نہ سمجھ بیٹھے۔ فرمایا اعطینا کا، محبوب تجھے عطا کی، تاکہ سننے والا سمجھ لے کہ یہ کوئی اتنا قریبی محبوب ہے کہ جس کے تعلق میں رکھ رکھاؤ تک نہیں رکھا۔ اب اس کے بعد فرمایا اعطینا، بے شک ہم نے عطا کی، ہم نے عطا کی کوثر۔ اب دوسرا نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق اعطینا سے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، ماضی، حال بیان نہیں فرمایا، مضارع کے صیغے میں بات نہیں کی کہ صیغہ مضارع میں اگر بات ہو تو اس کا معنی ہوتا، اگر صیغہ مضارع استعمال ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم تمہیں عطا کرتے ہیں یا کریں گے، عطا کرتے ہیں یا کریں گے، اور اعطینا نے فرمایا ہم نے عطا کر دی، عطا ماضی کا صیغہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کام کے ہو چکنے کا یقین دینا مقصود کہ یہ کام پورا ہو چکا، اب اس کام کا کوئی حصہ بھی باقی پورا ہو گئے۔ آپ جب نکاح کے لیے ایجاب و قبول کرتے ہیں تو فقہائے کرام بیان کرتے کہ ایجاب و قبول میاں بیوی کا یا تو دونوں صیغہ ماضی میں ہو، یا اگر ایک صیغہ حال میں ہو تو دوسرا ماضی میں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور جواب میں بھی کہہ دیا جائے کہ قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دونوں مضارع کے صیغے میں اگر آ جائیں تو اس مجلس میں ان کلمات سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، نقص پیدا ہو جاتا، اور حکم یہ ہے کہ نکاح اسی مجلس میں منعقد ہو جائے، مکمل منعقد ہو جائے۔ تو ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماضی میں بات کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب اس میں کوئی کام باقی مکمل ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ نعطیک الکوثر، نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں کوثر عطا کرتے ہیں یا کریں گے، نہیں فرمایا۔ ادھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بات چونکہ قیامت کے لیے کی جا رہی ہے، بات چونکہ خصوصیت سے قیامت کے لیے کی جا رہی ہے، اس لیے وہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ کی بات کی، ان قریب تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تو راضی ہو جائے، قیامت کے لیے بات کی۔ اور یہاں بات قیامت کو دینے کی نہ تھی بلکہ پہلے دے چکنے کی تھی۔ فرمایا انا اعطینا، محبوب کوثر کی شکل میں جو کچھ تمہیں دینا تھا دے چکا، جو کچھ تمہیں دینا تھا دے چکا ہوں، تیری جھولیاں بھر چکا ہوں، اب آگے جھولیاں بھرا کر دے چکا، اب اس میں کچھ بھی باقی، سب کچھ جو دینا تھا بشکل کوثر دے چکا۔ اس میں یقین پیدا کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عطائیں کوثر کی شکل میں حضور پر مکمل ہو چکی، اس میں کوئی کمی باقی۔ اور دوستو جب کوئی کام مکمل ہو چکے تو مکمل ہونے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کمی رہ جائے، کمی نہ رہ جائے۔ اگر کمی رہ جائے تو کام مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آقائے دو جہاں کی شانوں میں، آقائے دو جہاں کی عظمتوں میں، آقائے دو جہاں کی رفعتوں اور سطوتوں میں اگر کسی قسم کی کمی، کجی، نقص یا کمزوری معاذ اللہ رہ گئی ہوتی تو رب ذوالجلال اسے مکمل فرماتے اور یہ نہ کہتے کہ جو کچھ دینا تھا دے چکا، چونکہ جب دے چکا تو پھر کوئی کمی نہ رہ گئی۔
इन्ना आतैना का माना यह है कि महबूब कौसर की शक्ल में जो देना था तुम्हें अता कर दिया, अब तेरे यहां कोई कमी नहीं। और तीसरा नुक्ता इसमें, ये आतैना के लफ्ज ये एता से है। किससे है? एता से। आतैना भी नहीं कहा, ते के साथ नहीं कहा, एता से कहा। इसी से अतिया है, इसी से, और इसी से अता से फरमाया आतैना कल कौसर, महबूब कौसर तुम्हें अता कर दी, कौसर तुम्हें अता कर दी, बतौर अतिया के दे दिया, बतौर अतिया के दे दिया। और जब कोई किसी को अतिया दे देता है तो अमानत रखता है या मालिक बना देता है? बोलिए। जब कोई कहे कि मैंने तुम्हें अता कर दिया, अतिया दे दिया, तो वो अमानत रहती है या मिल्कियत में चली जाती है? बोलिए ना, मिल्कियत। अता करने, अतिया देने का माना ही है। पर इन्ना अतैना कल कौसर, कौसर का जो भी माना हो उसकी बात बाद में करेंगे। पर महबूब माना ये हुआ कि जो कुछ भी दिया महबूब तुझे मालिक बना दिया, तुझे मालिक बना दिया। इसलिए आला हज़रत कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। इन्ना आतैना, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। इन्ना आतैना का कि महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब जब तुझे अता कर दिया तो अता कर देने से अल्लाह की मिल्कियत से तो शय नहीं ना निकल जाती, अल्लाह की मिल्कियत से तो नहीं निकल जाती, तो हुजूर भी मालिक हो गए। तो मतलब ये हुआ महबूब जो कुछ तेरी मिल्क में है, जो कुछ वैसियत नबी के तुझे दिया जाने वाला था, जो कुछ तेरी शान के लायक था, उसकी बात कर रहा हूं महबूब। जो मेरा मिल्क है वही तेरा मिल्क, और जो तेरा मिल्क है वही मेरा मिल्क, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब ये फर्क न डाला करो कि ये इसका है और ये उसका है, ये फर्क न डाला, ये इसका है और वो उसका है, नहीं भाई, ये दर इसका है वो दर उसका है। अब ये दरो दीवार के फर्क उठा दो, इसलिए कि बहुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, क्योंकि महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये सबक कहां से मिला? आतैना से। महबूब तुम्हें दे दिया, तुम्हें मालिक बना दिया। अब शान देखिए, देने वाला ये उसकी अजमत है और महबूब पर करम है कि मालिक बना रहा है, देने वाला मालिक बना रहा है। और हुजूर चूंकि अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, वो हक़ रबूबियत अदा फरमा रहा है ये कहकर के तुम्हें दे दिया, तेरा कर दिया। और हुजूर हक़ अब्दियत अदा फरमा रहे हैं, फरमाते हैं नहीं मौला सब कुछ तेरा है, मेरा तो कुछ नहीं। ये हक़ बंदगी है। और हुजूर का ये फरमाना कि सब कुछ तेरा है मेरा कुछ नहीं, हमें इस मफहूम की भी समझ नहीं आ रही। हम ये समझ रहे हैं कि वाक़ियतन हुजूर का कुछ भी नहीं, हालांकि ये हक़ बंदगी है, ये बंदा होने का हक है। बिला तशबीह बिला मिसाल, मिसाल फकत समझाने के लिए होती है, साजिर नहीं आती। शौहर बीवी को सैकड़ों तोले से जेवर बना के दे दे, कार उसके नाम कर दे, कोठी उसके नाम कर दे, मुरब्बे दे दे, बड़ी जायदाद सब कुछ उसके नाम लगवा दे, और बीवी को पता हो कि सब कुछ मेरा मेरे नाम है, रजिस्ट्री है, कागजात उसके नाम। और बीवी अगर होनहार हो और शौहर की वफादार हो, बीवी वफादार बीवी हो और उसे शौहर की इज्जत का पास हो, तो कोई उससे पूछे कि ये सब कुछ किसका है, वो कहेगा सब कुछ मेरे मियाँ का है। वो कहेगी सब कुछ मेरे मियाँ का है, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं भी मियाँ की, मेरा सब कुछ मियाँ का। कहेगी कि नहीं? ईमान से कहिए। इसका मतलब ये लेंगे कि शौहर ने इसके नाम कुछ लगवाया ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? भाई तूने सच कहा, शौहर ने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की, उसने तेरे नाम लगवाया ही कुछ, ये कहेंगे?
اگر کہہ دیں تو آپ کی بادشاہی، مالک ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ بھی مالک، جو چاہے آپ کو حسن کرشمہ ساز کرے، مگر ایسا نہیں کہیں گے نا. آپ اس کی بات سن کر سمجھ جائیں گے کہ وفادار بیویوں کی علامت یہی ہو. وفادار بیویوں کی علامت کہ ہر شے کی مالک ہو کر بھی کہتی ہیں کہ نہیں، مالک میرا شوہر ہے. تو جس طرح وفادار بیوی کی علامت جان گئے، کاش رب کے وفادار بندے کی بھی پہچان کر لو. اللہ کی وفادار بندوں کی بھی پہچان کر لو. رب انہیں ہر شے کا مالک بھی بنا دے تو پھر بھی ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی خزانے کا مالک نہیں. لا اقول لکم انی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ خزانے میرے پاس، سب مولا کے پاس. یہ وفاداروں کی علامت ہوتی ہے. ارے وفادار اسی طرح بات کیا کرتے، وفادار اسی طرح بات کیا کرتے ہیں، اور وفاداروں کو وفاداروں کی بات سمجھ آتی. وفاداروں کو اور پورا قرآن اس نقطے کو جا بجا واضح کرتا ہے. جو وفادار ہوں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وفاداری کی شرط کیا ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. مرے بتخانے میں تو جا گاڑو، مرے بتخانے میں تو کعبے میں جا گاڑو برہمن کو. وفاداری ایک شے ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وفاداروں کو ہی پتا ہے کہ بات کیسے کرتے. کیا وفادار بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس خزانے ہے؟ ارے وہ تو ساری رات کھڑا ہو کر اپنے قدموں پر ورم لا کر اور رب سے یہ سن سن کر کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ پیارے قرآن تجھ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو اتنی مشقت میں پڑ جا. ذرا فرق دیکھو، اوروں کو کہے کہ جاگا کرو، محبوب کو کہے کہ سویا کر. اوروں کو کہے جتنا جاگو گے اتنا پاؤ گے، اور محبوب سے کہے محبوب کچھ تو سو بھی آیا. اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ لَسَبْحًا طَوِيلًا. محبوب نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ نماز نام دو چیزوں کا ہے. بولیے، نماز نام دو چیزوں کا ہے. خدا کی ثنا، مصطفیٰ کا سلام، اس کا نام نماز ہے. اور میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا. بولیے نا، اللہ کی ثنا، ثنائے خدا، سلام مصطفیٰ، یہ نماز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر سبحان ربی الاعلی التحیات للہ والصلوات والطیبات تک اللہ کی ثنا ہے. فرمایا جب میری ثنا پوری کر لو، میری ثنا پوری کر لو تو اب اس کی قبولیت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کہ قبول بھی ہو جائے. ثنا پڑھ تو لی، ثنا کر تو دی، قیام میں بھی ثنا کر لی، رکوع میں بھی کر لی، سجود میں بھی کر لی، قوما میں بھی کر لی، جلسہ میں بھی کر لی، ثنا کر تو لی. اب اس کی قبولیت کی بھی تو فکر ہوگی نا کہ قبول بھی ہو جائے. ہاں باری تعالیٰ جو ثنا کی، اب یہ ثنا قبول بھی کر لے، یہ ثنا قبول بھی کر لے. تو کیسے قبول ہو؟ فرمایا ادھر آؤ، تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ. ثنا کر لی، اب ثنا ختم کرو. اگر اس کی اب قبولیت چاہتی ہو تو میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام کرو. اللہ کی ثنا بھی قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ کے سلام سے قبول ہوتی ہے. ثنائے خدا بھی اگر قبول کروانا ہو اسے تو سلام مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے. تو لوگوں جب خدا اپنی ثنا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر قبول نہیں کرتا تو تمہاری دعا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر کیسے قبول کرنا؟ کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا. فرمایا لا یعلمھا الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں. ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر. یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے.
اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں، اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں۔ اب اس آیت سے بھی بعض ساتھیوں کو کج فہمی اور کم فہمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے اور مقام و منصب رسالت کا فہم اور معرفت کما حق نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی مغالطہ لگا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، بے شک مفاتیح الغیب کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا یہ مفہوم لے لینا کہ یہاں بھی نفی ہو گئی کہ بس اب غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر یہ معنی اس کا لے لیا جیسے بہت سے ساتھی غلطی سے لے بیٹھتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے ساتھ کفر ہو جائے گا۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایسی ہوگا کہ قرآن کے بعض حصے کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا۔ نہیں، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں کہ علم غیب اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور انہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ علم غیب اللہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ اب کیا ہے کنجی کسے کہتے ہیں؟ مفتاح کی جمع ہے مفاتح۔ کنجی کہتے ہیں تالے کو کھولنے والا آلہ ہے۔ کنجی اس لیے ہوتی ہے کہ تالے کو کھولا جاتا ہے، تو مفتاح استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا، غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا، جیسے آپ تالے میں ایک چیز رکھتے ہیں آپ کا خزانہ ہوتا ہے، تو غیب اللہ کا خزانہ ہے۔ اور فرمایا اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تالے کا کام ہوتا ہے بند کرنا اور کنجی کا کام ہوتا ہے کھولنا۔ اور اگر علم غیب اللہ کا ایسا خزانہ ہوتا کہ اس نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک پر بند کر دیا ہوتا اور کسی کو سرے سے یہ خزانہ علم غیب کا دینا ہی نہ ہوتا تو وہ اس کی کنجیاں بناتا ہی نہیں۔ کنجیوں کا بنانا اور رکھنا اور بتانا کہ میرے پاس ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ جو غیر ہیں ان کے لیے خزانہ بند ہے، اپنوں کے لیے کنجیاں موجود ہیں، جن کے لیے چاہتا ہوں کنجی لگا کے دے دیتا ہوں۔ مفاتیح الغیب، کنجی کے دو ڈائریکشن ہوتے ہیں۔ اگر کنجی کو آپ اس طرف گھما دیں تو بند ہو جاتا ہے، اس طرف گھما دیں یا جیسے بھی ڈائریکشن ہو تو کھل جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنجی میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب غیر دیکھتا ہوں عام آدمی کے لیے تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب پیغمبر نبی اور پیارے آتے ہیں تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں۔ انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ بند بھی ہوتا ہے، انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ کھل بھی جاتا ہے۔ آیت کا تو یہ معنی ہے۔ تو یہ تو علم غیب عطا کرنے کا اشارہ دے رہی ہیں، یہ تو اشارہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا سورہ اعراف میں، وہ جب درخت کا پھل کھانے کا معاملہ ہوا تو پھر جب اتارا تو اتارنے لگے نا، اللہ پاک اتارنے کو حکم دیا تو اترنے لگے، تو جاتے ہوئے ایک بات کہ آدم ذرا رک جائے، ایک بات سنتا جا۔ ناراضگی ہو رہی ہے نا، ناراضگی ہو رہی ہے اور حبوط ہو رہا ہے، زمین پر اتارا جا رہا ہے، آپ اتر جائیں، آپ زمین پر جا رہے ہیں۔ اتر کے نیچے جانے لگے تو ساتھ بلا کے کہتے ہیں آدم تمہیں کہا نہیں تھا اب یہ پھل نہ کھانا، اور آدم تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے جال میں نہ آنا۔ اب آپ ایمان سے کہیے، کسی کو سزا دے کے اگر معاذ اللہ دھتکارنا مقصود ہو اور سزا دے کے بھگا دینا مقصود ہو تو اسے روک کر پیچھے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے ہائے بھئی، سزا دے دی، نکال دیا، کوئی روک کر کہتا ہے تمہیں بتایا نہیں تھا بھئی یہ نہ کھانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، پرلے درجے کا دشمن ہے شیطان، ان کے جال میں نہ آنا۔ باری تعالیٰ بتایا تھا۔ پھر اترنے لگے، فرمایا ذرا ایک اور بات تو سن جانا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے معافی مانگنی ہو تو یہ کلمات بھی بتا دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، تو آدم علیہ السلام سزا میں اشارہ مغفرت پا گئے۔
ہائے تھی سزا، اور اس میں اشارہ محبت پا گئے. اشارہ بھائی درخواست کا طریقہ بھی لکھا دیتا ہوں، اس طرح کر کے لکھنا نا اور ڈال دینا، قبول ہو جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس طرح درخواست لکھ کے ڈال دینا تو قبول ہو جائے گی. جی سزا جا رہی ہے، جنہیں یہ سزا نظر آ رہی ہے وہ سزا میں ہی گم ہیں آج تک. جنہیں سزا نظر آئی وہ آج تک سزا میں ہی گم ہے کہ معاذ اللہ غلطی ہوئی سزا دے دی. اپنی اپنی عقل ہے، پتہ نہیں یہ ہماری الٹی ہے یہ اوروں کی الٹی ہے، کسی کی تو الٹی ہے. تو کئی تو سزا میں گم ہیں، اور جب ہم اس مقام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو سزا میں عطا نظر آتی ہے، سزا میں عطا نظر آتی ہے. تو مقصد ہے کہ ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے، مضمون ایک اور ہوتا ہے پر دوسرا اشارہ بھی اس میں دے دیا جاتا ہے. تو ایک بات شریعت میں فقہ میں کہتے ہیں عبارت النص، ایک ہوتی ہے اشارت النص. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. یہاں بھی دو چیزوں کا جوڑ بڑا سمجھنے والا ہے. فرمایا اے لوگو، میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے امر سے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں. کون سا اللہ؟ اب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول آیا ہوں. کون اللہ؟ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کا مالک ہے. میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری کائنات، ساری زمین و آسمان کی مملکت کا ملک، مملکت کا خالق و مالک ہے. تو تعارف یہ کرایا کہ جو زمین و آسمان کی کائنات اور مملکت کا مالک ہے اس کا نمائندہ. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ وہ رب جس کی مملکت جب تک زمین ہے قائم ہے، جب تک آسمانی کائنات ہے جس کی مملکت قائم ہے، جس کی مملکت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، زمین اور آسمانوں کی بقا تک اور ان کے بعد بھی جو مالک اس کی مملکت قائم ہے. میں چونکہ اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، لہذا جب تک زمین و آسمان رہیں گے تب تک میں رسول رہوں گا. اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی رسالت کو اپنی مملکت کے ساتھ جوڑ دیا. ایک نئی تفسیر ہے، اس آیت کی نئی تفسیر ہے اور اصل تفسیر ہے. قرآن کا فرمان ہی یہی ہے، اصل تفسیر ہی یہ ہے. حضور کی رسالت کے دائرے کو اللہ نے اپنی مملکت کے دائرے کے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا لوگوں، جیسے کوئی امبیسڈر کہے، جیسے کوئی امبیسڈر کہے کہ میں کینیا کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں سورینام کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں برطانیہ کا امبیسڈر ہوں، پاکستان میں بولے میں امریکہ کا امبیسڈر ہوں. تو وہ جو برطانیہ امریکہ کا امبیسڈر ہونا بتا رہا ہے وہ اپنی امبیسڈرشپ کی طاقت بتا رہا ہے، تاکہ جب میں بولوں گا تو سمجھو میں نہیں بول رہا، وہ امریکہ بول رہا ہے. برطانیہ کا امبیسڈر کہے گا ہائی کمیشن، جب میں بولوں گا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بول رہا ہے، برطانیہ نہیں بول رہا. جب سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے، سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے. آقا فرما رہے ہیں لوگوں، میں اس رب کا امبیسڈر بن کے آیا ہوں. نبی سفیر ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، نبی اللہ کا دنیا میں سفیر ہوتا ہے. میں اس رب کا سفیر بن کے آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری مملکت کا خدا ہے. تو جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں وہاں تک اس سفیر کی مصطفائی ہے، وہاں وہاں تک اس کی مملکت ہے، وہاں وہاں تک میری سفارت ہے، سفارت ہے، رسالت ہے. اب اگر کوئی حضور کے بعد کسی کو نیا نبی اور رسول ماننا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کے بعد کسی کو رسول بنانے سے پہلے کوئی نیا خدا بنا لے.
پہلے کوئی نئی مملکت کا مالک بنائے، خدا بنائے، اور اگر وہ خدا ہے تو اس کا سفیر بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور جہاں جہاں تک اور جب جب تک وہ خدا ہے تب تب تک وہ مصطفیٰ ہے۔ لہذا جس طرح اس کی خدائی کے ہوتے ہوئے کوئی خدا ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا، اس طرح مصطفیٰ کی سفارت اور رسالت کے ہوتے ہوئے اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے تو یہ بھی ہے، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ سن لیں، آپ کو نہیں گھبرانے کی ضرورت، میں ذمہ دار ہوں جملے کا، میں ذمہ دار ہوں۔ وہ ہے، اب قانون یہ ہے، مملکت الہیہ اور رسالت ختم رسالت محمدی کے جوڑ میں اب قانون یہ ہے کہ وہ ہے مملکت کے ساتھ تو یہ بھی ہے رسالت کے ساتھ، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ حاضرین محترم، اب میں چونکہ آیات کے مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت میں نے بتایا تھا 100 سے زائد آیات میں مضمون آیا ہے ختم نبوت کا، تو اس طرح کی آیات ہیں۔ میں صرف بطور نمونہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں ذکر کیا نبوت کا، نقطہ سن لیں آخری، چونکہ آیات کا حصہ ختم کر رہا ہوں، اللہ پاک نے جہاں ذکر کیا نبوت کا، رسالت کا، وحی کا، یاد رکھ لیں وہاں قبل کا ذکر آیا ہے حضور کے ریفرنس سے۔ پورے قرآن میں یہ اتھارٹیٹیو بات ذہن میں رکھ لیں، الحم سے والناس تک حضور کے من بعد کا ذکر نہیں آیا، بس ختم ہو گئے۔ جو آدمی اس کے بعد کوئی اعلان کرے تو وہ پہلے قرآن کو منسوخ ہونے کا اعلان کرے۔ پورا قرآن اگر اٹھا کے دیکھیں پورے قرآن کو تو جہاں بھی ذکر آیا ہے من قبل ہے، من بعد میری براد من بعد نوح ہے کہ نوح کے بعد آئے نبی، مگر حضور کے بعد کا نہیں ہے۔ اب میں صرف آیتوں کے حصے پڑھ دوں گا آپ کو صرف نمونہ سمجھانے کے لیے، اور اس نقطے پر آیات قرآنی کا مضمون ختم کرتے ہیں۔ مثلا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام۔ آپ صرف قبلک کے لفظ کو سنتے آئیں، میں ہر ایک کا ترجمہ نہیں کروں گا وقت بچانے کے لیے۔ مطلب اور ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف رسول بھیجے، تو رب کہتا ہے کہ ہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجے، پیچھے تو بھیجا ہی کوئی نہیں۔ سورہ آل عمران قل جاءکم رسل من قبلی بالبینات، سورہ آل عمران، میرے حبیب فرما دیں کہ رسول وہی تھے جو مجھ سے پہلے آئے، فرما دیں جو رسول تھے وہ بینات معجزات لے کر مجھ سے پہلے سب رسول آ چکے، جاءکم رسل، کل رسول آ چکے من قبلی، جنہوں نے آنا تھا مجھ سے پہلے آ چکے۔ پھر سورہ آل عمران میں اگلی آیت آگے فقد کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسول آپ سے پہلے آئے اور نہ ماننے والوں نے ان کا ٹھٹھا مذاق کیا۔ پھر فرمایا سورہ انعام میں قد کذبت رسل من قبلک، پھر فرمایا سورہ یوسف میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم آپ سے پہلے لوگوں پر جنہیں نبی بناتے وحی کیا کرتے تھے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی بنایا نہ کوئی وحی بھیجی۔ سورہ رعد میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ رعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، سورہ نحل میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، پھر سورہ نحل میں فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے اپنی قسم کھائی، اللہ نے کہا مجھے اللہ کی قسم، قسم نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اللہ کی قسم جتنے رسول بھیجنے تھے مصطفیٰ آپ سے پہلے بھیج چکے۔ سورہ نحل۔ الغرض سورہ حج وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، سورہ فاطر فقد کذبت رسل من قبلک، سورہ زمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ انبیاء
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ. سورہ بنی اسرائیل فرمایا سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسولنا. فرمایا اللہ نے ہماری سنت یہ ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا کرتے تھے. اب آپ کے بعد تو بھیجنا اللہ کہتا ہے میری سنت ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا میری سنت کا لفظ، میری سنت ہی نہیں آپ کے بعد بھیجنا کسی کو. میری سنت وہی ہے جو آپ سے پہلے. اور آخری آیت بتا کر 100 آیتوں میں سے چند نمونے کے طور پر بتا دی. خاص آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، اس میں آیت نمبر 43 ہے. اس میں ارشاد فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. میرے حبیب جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے کوئی نئی بات نہیں کہی، وہی کچھ کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا کرتے تھے. ما یقال لک، آپ سے اور کوئی نئی بات نہیں کہی گئی، وہی کچھ کہا گیا جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہا گیا. تو گویا اللہ پاک نے نبوت، رسالت، وہی ہر شے کے لیے کلیتاً قبل کی شرط لگا دی. نبوت یا رسالت اور وہی یا حضور کی ذات سے متعلق یا من قبلک حضور سے پہلے. اور بعد میں نہ کوئی نبوت نہ رسالت نہ وحی. ہاں بعد میں ایک شے ہے وہ کفر و ارتداد ہے، وہ شیطنت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم ہے. سبحان کا نظارہ کیسے آتا؟ اسے سبحان کا منظر و مظہر بنانے کے لیے بدن بھی تو ایسا چاہیے تھا جو بدن ہو بھی اور نہ بھی ہو، جو دیکھنے کو بدن ہو، دیکھنے کو بدن ہو اور حقیقت میں بدن نہ ہو. جو بدن ہو بھی، دیکھا جائے تو بدن لگے اور چھوا جائے ہائے 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 تو نہ لگے. تو ایسے کو چنا تاکہ اس میں سبحان کا نقش آ سکے. تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو نکال کے لے گئی راتوں رات، راتوں رات، تاکہ بے درد سوتے رہ جائیں، بے درد سوتے رہ جائیں اور درد مندوں کو بلا لیا. راتوں رات لے گئی اور جب نکال کے لے گئی اسرا بعبدہ لیلا، تو پھر لے گئی تو اللہ پاک نے بلا حجاب اپنی شان سبحانیت کا مظہر بنا دیا، اپنی تجلیات ذات اور تجلیات صفات کا مظہر بنا دیا. تو اس لیے کیونکہ اس آیت کریمہ میں تو سبحان کا مظہر بنانا تھا، اس لیے صرف لے جانے کی بات کی. کیا لے جانے کی بات کی اور پلٹ کے آنے کی بات نہ کی. جو دینا تھا دے دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کرنا تھا کر دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کچھ جلوہ اس میں اتارنا تھا اتار. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. آپ پھر آگے جب سارا کچھ دے دیا، اب جو سورہ نجم آئی اس میں پلٹا، یہاں لے جا کے سب کچھ دے دیا، جلوے اتار دیے. اور جب جلوے اتار دیے، دیکھو نا مثال کے طور پہ آپ نے خود کبھی اگر اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہو، آپ میں سے کسی کو بڑا حسین و جمیل، اتنا حسین و جمیل کہ آپ تصور بھی نہ کر سکیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہو اور چشم تصور بھی گمان نہ کر سکے، مگر آپ نے تو اپنے آپ کو تو انسان نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی بلا تشبیہ اور بلا مثال بات کر رہا ہوں، صرف نقطہ سمجھانے کے لیے. اپنے آپ کو تو اللہ پاک تو کسی چیز کے نہ کر سکنے سے بھی پاک ہے، اس کی قدرت سے کچھ بعید، مگر سمجھا رہا ہوں تو اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتا. کیا اپنے آپ کو تو کوئی نہیں دیکھتا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت میں کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے، کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے نا. معراج کروانا اللہ کا کمال نہیں بیان ہوا،
حضور کا کمال کہ حضور کو معراج کروایا گیا، با کمال حضور کو بنایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اب میری بات سمجھے نا، کہ جس کو با کمال کیا جائے، آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کی سبحان کرتے ہیں، تو کیا با کمال کیا حضور کو؟ تو میں مثال دے رہا تھا، جیسے کوئی بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، مگر اس نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو، وہ کائنات کے ہر حسن کو دیکھے، بڑے حسینوں کو دیکھے، بڑے جمال دیکھے، نظارے دیکھے، حسن فطرت دیکھے، بہت کچھ دیکھے، مگر اس کا اپنا حسن اتنا بلند ہو کہ کائنات کے سارے حسن اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہ لگے، تو ایک دن اس کے سامنے آپ شیشہ کر دیں، تو شیشے کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ آئینے کی، کہ وہ اس میں جھلک آ جاتی، اس میں جھلک آ جاتی۔ آئینے کا اپنا تو کچھ نہیں ہوتا، آئینہ تو صاف آئینہ ہوتا ہے، تو جس چہرے کے سامنے کر دو وہ چہرہ اس میں اتر آتا ہے۔ جب اس کے اندر چہرہ اتر آ گیا تو اس دن اس حسین نے اپنے آپ کو دیکھا، جب اپنے آپ کو دیکھا اس نے کہا یہ سارے حسن جو کائنات میں آج تک دیکھتے رہے وہ کیا تھے؟ بس جب اپنے آپ کو دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ زی، سبحان اللہ زی۔ محبوب کو بلایا، اس کو علائق بدنیہ سے نکالا، اس کو خواشی جسم سے نکالا اور بدن کی بدنیت سے اس کو نکال لیا، اس جسم کو جسمیت سے نکال لیا، اس ہستی کو ہستیت سے نکال لیا، اور ہر شے سے نکال کے مکانیت سے نکال لیا، حتیٰ کہ لامکانیت سے نکال لیا۔ اس مکان پر بٹھا کر جب اپنا آئینہ بنا دیا اور آئینہ بنا کر سامنے رکھا اور پردہ اٹھایا اور اس میں اپنا جلوہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ دیکھو نا، آپ اور ہم تو کہیں سبحان اللہ، آپ اور ہم کہیں سبحان اللہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ خود کو سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ، آپ بات نہیں سمجھیں گے بھائی، ہم کہیں کوئی بڑا ہنسی دیکھ کر، کوئی بڑا جمیل کمال دیکھ کر کہیں سبحان اللہ، اس کی بڑائی بیان کریں تو سمجھ میں آتی ہے نا، مگر دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں وہ بے ساختہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اس نے اور تو کبھی نہ کہا، وہ تو اول سے تھا آخر تک ہے، تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ کب کہا؟ اس رات کہا، آئے ہائے ہائے، کب کہا؟ اس رات کہا، اسرا بعبدی لیلا، جب اس محبوب کو چنا اور مکان و لا مکان سے اوپر اس کو اپنا آئینہ بنایا اور پردے اٹھا دیے اور اس کے اندر اپنے حسن کے جلوے کو اتارا۔ جب اس کا جلوہ حسن اس آئینہ چہرہ مصطفیٰ میں چمک اٹھا تو مصطفیٰ کو تک کر بول اٹھا سبحان اللہ۔ اب مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ سبحان اللہ جی اس کی تعریف ہے یا اس کی تعریف ہے، کس کی تعریف سمجھ نہیں آئی۔ یہ تعریف کس کی ہے مولا؟ یہ تو اپنے آپ کو جو کہہ رہا ہے سبحان اللہ، کیا دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ؟ کس کی تعریف کی؟ تو اپنے آپ کی یا آئینے کی؟ اور پھر ایسی اس کو ایسا بنا دیا، اس کو ایسا بنا دیا کہ جب لے گئے تو اس کے بیان کا عنوان رکھا سبحان اللہ، اور جب اس کو سبحان اللہ بنا کر، سبحان اللہ بنا کر رخصت کیا، کیا رخصت کیا تو فرمایا ون نجم، قسم ہے تیرے حسن کی، آئے آئے آئے، قسم ہے تیری چمک دمک کی، ون نجم، قسم ہے اس ستارے کی، لوگوں دیکھو کیسا لگتا ہے، لوگوں دیکھو
پہلے بنا کے سبحان اللہ فرما دیا، اور جب اتارا تو بیچتے ہوئے فرمایا ون نجم، قسم ہے تیری سونیا، بس وما علینا الا